السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے بدگمانی سے نکلنے والے بہت ساری غلط نتائج۔ محترم ناظرین، آج اگر ایک دوست سے بچھڑ رہا ہے اور ایک یار اپنے یار سے بچھڑ رہا ہے تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس بچھڑنے میں وہ بدگمانی ہوتی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو گھر سے باہر نکال رہا ہے تو اس میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس باپ کی بدگمانی۔ اور اگر ایک بہت ہی لنگوٹی یار ہے دوست، لیکن وہ بھی اپنے اس لنگوٹی یار دوست سے بچھڑ رہا ہے، اس سے نفرت کر رہا ہے، تو اس میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے غلط فہمی، جس کو بدگمانی کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، بدگمانی کتنی بڑی چیز ہے کہ ماں کو بیٹے سے جدا کر دیتی ہے، دوست کو دوست سے بچھڑا دیتی ہے۔ ایک لنگوٹی یار اپنے یار سے بچھڑ جاتا ہے، دو محبت کرنے والے آپس میں محبت کرتے ہیں، لیکن غلط فہمی بدگمانی کی وجہ سے وہ بچھڑ جاتے ہیں، وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم سمجھتے ہیں غلط فہمی اور بدگمانی کتنی بری چیز ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عصر کی نماز کے بعد دریا کے کنارے پر ٹہل رہا تھا، چہل قدمی کر رہا تھا، اور میرا معمول تھا کہ میں روزانہ دریا کے کنارے ذکر اور اذکار کرنے کے لیے اسی طریقے سے تھوڑی بہت ورزش ہو جائے، چہل قدمی ہو جائے، میں دریا کے کنارے چلا کرتا تھا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پتھر ہے، اس پتھر پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ایک بھری ہوئی بوتل رکھی ہوئی ہے۔ میں نے جب دور سے ان کو دیکھا تو مجھے یہ گمان ہوا، مجھے یہ خیال آیا کہ یہ کوئی اجنبی مرد اور عورت جو جوان ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی سورج ڈھل جائے یہ کوئی برا کام کرنے کی نیت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں نے ان کے متعلق یہ سوچ لیا، اور تھوڑی دیر پر چل کر میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بھائی تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اس نوجوان سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت ہم کوئی اجنبی مرد نہیں ہیں، اور ہم دونوں جو ہیں بھائی بہن ہیں، ہمارے دونوں کا تعلق بہن اور بھائی ہونے کا ہے، اور یہ جو سامنے ہماری بوتل رکھی ہوئی ہے یہ کوئی شراب کی بوتل نہیں ہے، بلکہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں بہن بھائی روزے سے ہیں، اور ہم نے سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرنا ہے، اس کے بعد روزہ افطار کرنا ہے۔ تو سورج کے غروب ہونے کے انتظار میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اور ہم روزہ افطار کر لیں، اور ہم دونوں جو ہیں سعید خاندان سے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی ان چیزوں کو سنا تو فوراً اپنی اس سوچ پر اور اپنی اس فہم پر ندامت کرتے ہوئے آنسو بہانے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ عزیز دوستوں، پھر دل ہی دل میں انہوں نے یہ سچا ارادہ کر لیا کہ جب تک کسی بات کی تہ میں نہ جایا جائے، جب تک کسی واقعے کی تحقیق نہ کی جائے، جب تک کسی بھی ادنا سے ادنا بات کی یا بڑی سے بڑی بات کی انکواری نہ کی جائے، اس کی حقیقت کو نہ سمجھا جائے، اس کی حقیقت کی تہ تک نہ جایا جائے، تب تک
اس واقعے کے متعلق، اس بات کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں گھر ان دونوں کو لے کر گیا، ان کا بڑا اکرام کیا کیونکہ وہ سادات خاندان سے تھے۔ پھر میں نے اپنی اس فہم پر اور اپنی اس غلط سوچ پر اور اپنی اس بدگمانی پر میں نے ان دونوں سے معافی مانگی۔ عزیز دوستو، یہ سارا واقعہ ہمیں ایک سبق اور سیکھ دیتا ہے کہ ہمیں کسی کے متعلق کبھی بھی جب تک اس بات کی حقیقت تک نہ پہنچے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں پر نفرتوں کے بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب ہے غلط فہمی۔ آدمی کی بدگمانی آدمی کو نفرت کی انتہا تک پہنچا دیتی ہے۔ عزیز دوستوں، آج ہم ماحول دیکھتے ہیں، صرف غلط فہمی کی بنیاد پر کسی کا گلا کاٹا جاتا ہے، غلط فہمی اور غلط سوچ کی بنیاد پر کسی کا طلاق ہو جاتا ہے، غلط فہمی کی بنیاد پر، غلط سوچ کی بنیاد پر، واقعی کی حقیقت کو اس کی تہ تک نہ پہنچنے کی بنیاد پر ایک باپ اپنے بیٹے کو گھر سے باہر دھکے دے کر نکال دیتا ہے، اور ایک غلط فہمی اور غلط سوچ کی بنیاد پر دو محبت کرنے والے خاندان بچھڑ جاتے ہیں، اور دو لنگوٹی یار اپنی پرانی تمام طرح کی یادوں کو بھول کر وہ نفرتوں میں بدل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ دو سگے بھائی جنہوں نے ایک ماں کی گود میں کھیلا، ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پیا اور ایک ماں کے چھاؤں تلے اپنا بچپنا گزارا، لیکن وہی دونوں سگے بھائی غلط فہمی کی بنیاد پر، واقعی کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر وہ دونوں جو ہیں وہ خون کے پیاسے بن جاتے ہیں۔ تو عزیز دوستوں، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، سیکھ ملتی ہے کہ کبھی بھی ہمیں کسی کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں کرنا چاہیے جب تک اس واقعے کی حقیقت ہمیں معلوم نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میسیج، یہ پیغام بہت پسند آئے گا، تو ضرور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں میرے لیے اور پوری امت کے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔